السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو سلطان نور الدین زنگی پر ہے، جس میں ہم آپ کو سلطان نور الدین زنگی کی مکمل تاریخ بتائیں گے۔ وہ نور الدین زنگی جن کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بار زیارت ہوئی۔ سلطان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم منصب سونپا۔ وہ کون سا منصب تھا؟ تو چلے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی مسلم دنیا کے عظیم ترین فاتح اور مثالی حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام المالک العادل نور الدین ابو قاسم محمد عماد الدین زنگی تھا۔ آپ بہت نیک اور عبادت گزار شخص تھے۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا، جو خود بھی ایک عظیم مسلم حکمران تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی اور چھوٹے بیٹے سلطان نور الدین زنگی کے درمیان سلطنت کا بٹوارہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت عظیم سلجوقی سلطان احمد سنجر سلجوقی کی وفات کے بعد کوئی ایسا سلجوقی ملک نہیں تھا جو سلجوقی سلطنت کو یکجا کر پاتا۔ تو سب سلجوقی علاقوں نے خود مختار چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی تھی، جن میں سے ایک سلطنت زنگی بھی تھی۔ نور الدین زنگی نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی عملی کے ذریعے حکمران بننے کے کچھ ہی عرصے بعد آس پاس کے موجود عیسائی ریاستوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ملک شام اور ایران کے مسلم حکمرانوں کی ریاستوں کو اتحاد بھی کروایا اور یوں صلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ 1147 عیسوی میں معین الدین جو کہ دمشق کے گورنر تھے، ان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا گیا، جس کے مطابق نور الدین زنگی نے معین الدین کی بیٹی عصمت الدین سے شادی کی۔ آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگیں لڑی اور پے در پے فتوحات حاصل کی۔ دوستو، نور الدین زنگی کی زندگی کا سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اخروٹ کی لکڑی سے ایک بہت ہی خوبصورت ممبر بنوا کر رکھا ہوا تھا کہ آپ اب بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اپنے ہاتھوں سے اس ممبر کو مسجد الاقصی میں نصب کریں گے۔ لیکن آپ کے دور حیات میں ایسا ممکن نہ ہوا، لہٰذا بعد میں آپ کے فوج کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ کا وہ ممبر اپنے ہاتھوں سے مسجد الاقصی میں نصب کیا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بہتر سیرت مند اور عادل حکمران نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو آپ نے اپنے 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی، ان کو خرچ کے لیے دے دی۔ جب آپ کی بیوی نے اسے کم سمجھا تو آپ نے جواب دیا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو آپ میرے پاس دیکھتی ہیں یہ سب مسلمانوں کی امانت ہے، میں تو محض ایک خزانچی ہوں، میں تمہاری خاطر جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ دوستو، نور الدین زنگی وہ عظیم انسان تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں 3 بار زیارت ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار سلطان نور الدین زنگی تہجد کی نماز ادا کر کے سو گئے تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کے علاوہ سلطان کو 2 اور چہرے بھی دکھائی دیے جو کہ عمر رسیدہ شخص تھے، جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر داڑیاں بھی تھی، لیکن ان کی شکلیں پر نور ہونے کے بجائے مکروہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسی دوران سرور کائنات آقا و مولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 بوڑھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو، اور خواب یہاں ختم ہو گیا اور سلطان کی آنکھ کھل گئی، لہٰذا انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نوافل ادا کیے اور بستر پر چلے گئے۔ دوبارہ نیند کا غلبہ ہوا تو پھر سے وہی خواب آیا۔ سلطان بے چینی میں دوبارہ بیدار ہو گئے۔ خواب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ سلطان نے دوبارہ وضو کیا، نوافل ادا کیے اور بستر پر لیٹے تو تیسری دفعہ پھر سے وہی خواب آیا۔ سلطان بیدار ہو گئے اور شدید الجھن اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی نم آنکھوں سے بولے، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا و مولا کو کون پریشان کر رہا ہے؟ جب ان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے مشیر جمال الدین اصفہانی کو طلب کیا اور تمام خواب ان کو بیان کیا، جس پر مشیر نے بتایا کہ لگتا ہے مدینہ میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے، لہٰذا آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا سلطان کو قرار کہاں تھا، انہوں نے طلوع آفتاب سے پہلے اپنے ساتھ اپنے مشیر جمال الدین اور مزید 20 افراد لیے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ وقت دمشق سے مدینہ کا سفر 20 سے 25 دن کا تھا۔ سلطان نے بغیر آرام کیے 16 دن میں یہ سفر مکمل کیا۔ مدینہ پہنچ کر مدینہ کے حاکم نے آپ کا استقبال کیا۔ سلطان نے اپنے آنے کا مقصد ان سے بیان کیا۔ جواب میں مدینہ کے حاکم نے یقین دلوایا کہ اگر وہ 2 بوڑھے یہاں ہوئے تو ہم ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ سلطان نے ایک دعوت رکھی جس میں تمام خاص و عام کو
دعوت دی۔ جب تمام شہری دعوت میں پہنچے تو سلطان سب کو ہدیہ دیتے گئے اور ان کی شکلیں دیکھتے گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی وہ 2 مطلوبہ شخص نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دے رہے تھے۔ لہٰذا سلطان نے حاکم مدینہ سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص مدینے میں موجود ہے جو اس دعوت میں نہ آیا ہو۔ مدینہ کے حاکم نے جواب دیا، صرف 2 درویش باقی ہیں جو اس دعوت میں نہیں آئے۔ وہ بہت نیک اور دولت مند بزرگ ہیں، وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کسی سے بھی نہیں ملتے۔ سلطان نے شک ہونے پر ان کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ سامنے آئے تو سلطان دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یہ دونوں وہی شخص تھے جن کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو جواب دیا، ہم دیار مغرب سے حج کرنے آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ سلطان نے دونوں کو لیا اور ان کی رہائش پر پہنچ گئے۔ وہاں جائزہ لینے کے بعد دیکھا تو قرآن کے چند نسخے، نصیحت کی کتابیں اور تھوڑا سا گھر کا سامان اور زمین پر ایک چٹائی موجود تھی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو سب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہاں ایک سرنگ کھودی ہوئی ہے اور یہ روضہ رسول تک جا رہی تھی۔ ان دونوں بوڑھوں کو گرفتار کر لیا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائیوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں، جن کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک نعوذ باللہ چوری کرنا تھا، جس کی وجہ سے وہ ساری رات سرنگ کھودتے اور مٹی چمڑے کے تھیلوں میں ڈال کر قبرستان پھینک آتے۔ اس لیے انہوں نے روضہ رسول کے قریب رہائش اختیار کی تھی۔ سلطان نے وہاں موقع پر ہی ان دونوں معلوموں کا سر قلم کر دیا، اور اس واقعے کے بعد سلطان زارو قطار روتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کہ پوری دنیا میں سے روضہ رسول کی حفاظت کے لیے انہیں منتخب کیا گیا۔ وہ اس قابل نہ تھے۔ سلطان نے روضہ رسول کے گرد ایک گہری خندق کھدوائی، اس میں پگھلا ہوا سیسا بھروا دیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ بعد میں اس خندق پر جنگلہ بھی لگا دیا گیا تاکہ زائرین اس سے آگے نہ جا سکے۔ 816 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے جالی کے اوپر 21 فٹ اونچا لوہے کا جالی نما احاطہ بھی نصب کروایا۔ دوستو، نور الدین زنگی ایک ایماندار نیک شخص تھے۔ وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور حیات میں بہت سے مدرسے، مساجد تعمیر کروائیں، جن میں خاص کر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، اور خود بھی احادیث کے حافظ تھے۔ آپ نے غریبوں کے لیے مفت ہسپتال بھی بنوائے، جبکہ حج پر آنے والے حاجیوں اور مسافروں کے لیے آرام گاہیں بھی تعمیر کروائیں۔ آپ ہفتے میں ایک بار عوامی عدالت بھی منعقد کرتے۔ ان میں اگر ان کے اپنے گورنر اور مشیروں کے خلاف کوئی شکایت کرتا تو اس کا بھی سد و باب کرتے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک ذہین اور جرأت مند شخص تھے۔ آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یہی بات اہل عیسائیت کو پسند نہ تھی۔ لہٰذا انہوں نے حسن بن صبا کے فدائیوں کو سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لیے بھیجا، لیکن صلاح الدین ایوبی ان کے حملے سے بچ گیا، لیکن سلطان نور الدین زنگی کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ یوں اسلامی تاریخ کا مرد مجاہد 15 مئی 1174 عیسوی کو 58 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اور ایک ایسے مرد مجاہد کا اختتام ہو گیا جنہوں نے اپنے دور حیات میں مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت سے فرائض سر انجام دیے، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا، اور یہ واقعہ ہے جو دوسروں سے آپ کو خاص بناتا ہے۔ آج بھی اگر آپ ان کے مزار پر جائیں تو ایک نقش کیا ہوا واقعہ آپ کے مزار پر ملے گا۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ سلطان نور الدین زنگی پر تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔